اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بعض افراد نے عقید توسل کو باطل کرنے کے لیے قرآن سے چند آیات کا تذکرہ کیا ہے، اس بات کی دلیل پیش کی ہے کہ یہ آیات قرآن کی توسل کے عقیدے کو باطل کرتی ہیں۔ ایک آیت کی طرف اشارہ کیا تھا جس میں پروردگار یہ کہہ رہا تھا کہ لیس للانسان الا ما سعی، انسان جو کوشش کرتا ہے اس کو وہی ملتا ہے۔ یہاں پر مراد یہ ہے کہ انسان بغیر عمل کے کسی چیز کو حاصل نہیں کر سکتا، پروردگار کسی کو بیکار نہیں دیکھنا چاہتا۔ آج آپ کی خدمت میں قرآن کی ایک دوسری آیت کی تلاوت کرتے ہیں، جس آیت کو بعض لوگوں نے اعتراض کے طور پہ پیش کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ آیت دلالت کرتی ہے اس بات پہ کہ توسل کا عقیدہ باطل ہے۔ قرآن فرماتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ۔ یہ آیت آخرت سے متعلق ہے کہ جب سب انسان اپنے اعمال کو لے کر آخرت میں پروردگار کی بارگاہ میں جائیں گے تو وہاں کا حالات کی طرف پروردگار اشارہ کر رہا ہے کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کے بوجھ کو نہیں اٹھائے گا۔ وزر کہتے ہیں بوجھ کو، اسی سے وزیر بنا ہے۔ یہ جو مملکت میں وزراء ہوتے ہیں جن کو وزیر کہا جاتا ہے، ان کو وزیر کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ یہ پوری مملکت کا بوجھ اپنے شانے پہ اٹھائے ہوتے ہیں، اپنی پشت پہ اٹھائے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر اس آیت کے اندر پروردگار عالم اشارہ اس بات کی طرف کر رہا ہے کہ جو تم اپنی اعمال یہاں پر انجام دیتے ہو وہ بڑے سنگین ہوتے ہیں، اس کے اندر سنگینیت اور اس کے اندر بھاری پناہ پایا جاتا ہے، اور یہ اعمال جو تم یہاں پہ کسب کر رہے ہو، جو تم حاصل کر رہے ہو، تم انجام دے رہے ہو، یہ تمہیں خود لے کے پروردگار کی بارگاہ میں جانا ہے، وہاں کوئی تمہیں اٹھانے والا نہیں ملے گا۔ مثال کے طور پہ جب ہم یہاں پہ سفر کرتے ہیں، چاہے وہ ٹرین کا سفر ہو چاہے وہ پلین کا سفر ہو، ٹرین کے سفر میں عموماً ہمارے ساتھ دقت پیش آتی ہے، جب سامان زیادہ ہو جاتا ہے تو ہم سے اٹھتا نہیں ہے، تو ہم کسی دوسرے کا، جسے قلی کہتے ہیں، جو لوگ وہاں پہ اسٹیشنوں پہ کام کرتے ہیں، وہ ہمارے سامان کو اٹھا لیتے ہیں۔ یہ دنیا کا نظام ہے، یہاں کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن آخرت میں جو یہاں سے جو کچھ بھی لے کے جا رہا ہے بعنوان عمل، وہ سنگین ہوتا چلا جائے گا اور اس کو خود اپنی ذات کے اوپر اس کو اٹھانا ہے۔ اس امر کی طرف قرآن اشارہ کر رہا ہے۔ جن لوگوں نے اس آیت کے ذریعے سے عقید توسل کو باطل کرنے کی کوشش کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے قرآن صاف طور پہ کہہ رہا ہے کہ کوئی کسی کے بوجھ کو نہیں اٹھائے گا۔ تو یہ بات صحیح ہے کہ کوئی کسی کے بوجھ کو نہیں اٹھائے گا، اس سے توسل سے کوئی ربط نہیں ہے۔ توسل میں کوئی کسی کے بوجھ کو نہیں اٹھاتا، توسل میں فقط بندے کو پروردگار سے قریب کیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک انسان آئے رسول اکرم کے پاس اور کہے کہ رسول اللہ جو کچھ ہم نے اعمال انجام دیے میں آپ کی گردن پہ ڈال رہا ہوں، اب آپ پروردگار کے پاس لے کے چلے جائیے۔ ایسا نہیں ہے۔ یا جو ہم نے روایات پیش کی تھی جس میں مثال کے طور پر ایک نابینا شخص آ کے کہتا ہے کہ میں نابینا ہوں، میری آنکھ کی روشنی واپس آ جائے، تو یہ ایک طرح کا تقرب حاصل کیا جا رہا ہے، اور آیت بیان یہ کر رہی ہے کہ جو تم یہاں پہ کماؤ گے وہ جتنا سنگین ہوتا جائے گا وہ تمہارے لیے مشکل پیدا کرے گا، اور اس سے مراد زیادہ تر وہ اعمال ہیں کہ جو انسان کو مصیبت میں ڈال دیں گے۔ خدا نہ کرے کوئی غلط عمل انجام دیا، کسی کی غیبت کر دی، کسی کے اوپر تہمت لگا دی، کسی کا مال لے لیا، تو یہ سب اعمال انسانی انسان کی پشت کو سنگین کرتے چلے جاتے ہیں۔ اس کا تعلق اصلاً شفاعت سے نہیں ہے، یہ صرف اس بات کی طرف اشارہ ہے پروردگار کا کہ قیامت میں آمادگی کے ساتھ انسان آئے، سب کو اپنے اعمال کا خود حساب دینا ہے، کوئی کسی کا ذمہ داری اٹھانے والا نہیں ہے۔ تو اس آیت کے ذریعے سے بھی بعض لوگ توسل کے عقیدے کو باطل کرنا چاہتے ہیں، جیسا کہ پہلے عرض کیا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے اہل ذکر کی طرف جانا ہے، ہمیں اپنی مرضی سے قرآن کے آیات کے معنی نہیں کرنا ہے، نہ ہی ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کیونکہ ہم کو یہ معنی اچھا لگتا ہے تو قرآن اس معنی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ تو یہ دوسری آیت تھی جس میں پروردگار عالم توسل کی طرف اشارہ نہ کر کے خود عمل کی سنگینی کو بیان کرنا چاہ رہا ہے کہ جو کچھ ہم اس دنیا میں انجام دیتے ہیں اس کا وزن ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ بغیر وزن کے ہم عمل کو انجام دے رہے ہیں۔ تیسری اور آخری آیت اس مورد میں کہ جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور بعض لوگوں نے اعتراض کیا توسل کے اوپر آ کر، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اگر تم نے اچھائی کمائی ہے، کسب کیا ہے، تو تمہیں جزا بھی اچھائی ملے گی، اگر تم نے برائی کی ہے تو تم کو جزا بھی برائی والی ملے گی۔ اس آیت کے ذیل میں بھی بعض لوگوں نے آ کر یہ بیان کرنے کی کوشش کی اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ دیکھیں ہر آدمی اپنے عمل کا ذمہ دار ہے، اس سے توسل سے کوئی مطلب نہیں، اگر کوئی انسان توسل کر رہا ہے تو وہ ایک غلط کام انجام دے رہا ہے۔ اس آیت کے اندر پروردگار عالم ایک پیغام دے رہا ہے،
کہ تم جو بھی عمل انجام دو گے، چاہے اچھا عمل ہو چاہے برا عمل ہو، اس کی جزا تم کو ملے گی۔ اگر تم نے اچھا عمل انجام دیا ہے تو جزا تمہاری بہتر ہوگی، اگر تم نے برا عمل انجام دیا ہے تو جزا تمہاری بری ہوگی۔ اس کا توسل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ توسل میں صرف بندہ اپنے پروردگار سے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے اور اپنی حاجتوں کو، اپنی آرزوؤں کو پروردگار کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ چونکہ پروردگار اور بندے کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے، لہذا وہ کسی بزرگ شخصیت کی طرف رجوع کرتا ہے جسے پروردگار چاہتا بھی ہے، جس سے محبت کرتا ہے۔ تو اس آیت کا پیغام یہ ہے کہ ہر عمل کی اپنی جزا ہے، اچھے عمل کی جزا اچھی ہوگی، برے عمل کی جزا بری ہوگی۔ تو لہٰذا یہ 3 آیتیں جو پیش کی گئی ہیں قرآن سے، ان تینوں آیتوں کا تعلق توسل سے نہیں ہے۔ یہ اپنا سلیقہ استعمال کیا اعتراض کرنے والے نے، اور ظاہر ہے کہ جب انسان کسی بات کو بیان کرتا ہے تو 2 4 10 لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ لہذا میں پھر ایک دفعہ اپنے ناظرین سے یہ گزارش کروں گا کہ جب کوئی قرآن کی تفسیر یا قرآن کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا تو اسے دقت سے سننے کی ضرورت ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس مورد کے لیے اور جس مسئلے کے لیے اس آیت کو پیش کیا جا رہا ہے، واقعاً یہ آیت اسی مسئلے کو بیان کر رہی ہے یا کسی اور مسئلے کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ اس طرح کی بہت سی آیات ہیں کہ اس کی طرف ان لوگوں نے اشارہ کیا ہے جو توسل کو قبول نہیں کرتے۔ لیکن اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، روایات کا مطالعہ کریں اور قرآن کو دقت سے پڑھیں، صاف طور پہ قرآن کہتا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، تم جب پروردگار کی بارگاہ میں آؤ تو وسیلہ تلاش کر کے آؤ۔ یہاں پہ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ میں الف لام داخل ہے، یہاں کوئی قید نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے قید لگانے کی کوشش کی ہے کہ یہاں پہ مراد انسان کا اپنا عمل ہے، اور جو انسان خود عمل انجام دیتا ہے وہ وسیلے کے طور پہ پروردگار کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ بالکل، اگر اس کا اچھا عمل ہے تو وہ وسیلہ بن سکتا ہے، لیکن آپ الوسیلہ کو قید نہیں کر سکتے کسی ایک خاص چیز میں۔ ہر وہ چیز کہ جس کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ وہ کسی کو پروردگار سے قریب کر دے، اس کو وسیلہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا اس آیت کے اندر وسیلے کو مطلق بیان کیا گیا ہے، اس آیت کے اندر کوئی قید نہیں لگائی گئی ہے۔ اب ہم آ کر یہ قید لگاتے ہیں کہ اس سے مراد نماز، روزہ یا قرآن ہے، تو وہ مصادیق ہم قبول کرتے ہیں، لیکن انہی مصادیق پہ منحصر ہو جانا اور قید لگا دینا ایسا نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم آئندہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ وہ لوگ کہ جو اس بات کے قائل ہیں کہ خود عمل صالح انسان کا بہترین وسیلہ ہے، ہم اس بات کو بھی قبول کرتے ہیں کہ انسان کا اپنا عمل صالح ایک بہترین وسیلہ ہے پروردگار کی بارگاہ میں جانے کے لیے، لیکن ایک روایت انشاءاللہ بخاری شریف سے پیش کریں گے جس سے یہ بات بہت آسانی سے ثابت ہو جائے گی کہ انسان کا اپنا عمل بھی وسیلہ بن سکتا ہے اور دوسرے کا عمل بھی انسان کے لیے وسیلے کا کام کر سکتا ہے، اگر وہ عمل صالح ہو۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں وہ روایت پیش کی جائے گی۔